الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفزية والسر عنده علانية والحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلق والعبد عبد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك أو كما قال اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسلیما۔ رمضان المبارک کا یہ پہلا جمعہ ہے، بابرکت پر نور گھڑیاں ہیں، دعاؤں کی قبولیت کے اوقات ہیں، اور یہ عشرہ مغفرت عشرہ رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت انسانوں پر متوجہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رحمت کا دریا ٹھاٹھے مار رہا ہے، اور اللہ اپنی مخلوق پر اتنا مہربان ہے کہ اس مہینے کے علاوہ اللہ کی رحمت اتنی نہیں جوش سے آتی جتنی رمضان میں آتی ہے۔ رمضان اور قرآن کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہے، ایک نسبت ہے، اور جتنی بھی الہامی کتابیں اس دنیا میں آئی ہیں وہ ساری کی ساری رمضان کے مہینے میں آئیں، اور جتنے بھی انبیاء کو الہامی کتابیں دی گئی ہیں وہ سب کے سب روزے کے ساتھ تھے اور اللہ کی جستجو میں تھے، یعنی حالت اعتکاف میں تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی جاتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے ہیں، 40 راتیں وہاں پر قیام کیا اور 40 دن روزے رکھے۔ رات کا قیام ہوتا تھا، دن کا روزہ ہوتا تھا، اور 40ویں دن جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرما دی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی تو وہ بھی حالت روزہ میں ہوتے تھے اور اعتکاف کی حالت میں ہوتے تھے، اور اسی طرح قرآن جب اترا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، روزے کے ساتھ تھے، اور آپ حالت اعتکاف میں تھے۔ تو اس طرح اگر دیکھا جائے تو جتنے بھی الہامی علوم ہیں وہ انسان پر اس وقت کھلتے ہیں جب وہ پاک ہوتا ہے۔ روزے میں بندہ پاک ہے، کوئی ظاہری برائی بھی نہیں کر رہا، اور اس نے تو اللہ کی محبت میں وہ چیزیں بھی چھوڑ دیں جو اس کے لیے حلال تھیں بلکہ باعث ثواب تھیں۔ بیوی کے ساتھ ملنا باعث ثواب ہے، بیوی اس کے لیے حلال ہے، لیکن انسان نے بیوی کے پاس جانا چھوڑ دیا، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے منع کیا۔ آپ کو رزق حلال میسر ہے، آپ کھانا کھا سکتے ہیں، لیکن میں نے اور آپ نے اور سارے انسانوں نے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانتے ہیں کھانا فقط اس لیے چھوڑا ہے کہ اللہ نے منع کیا، اور تو کوئی وجہ نہیں نا۔ تو اللہ کی محبت میں جب انسان سب کچھ کرتا ہے تو اللہ کی جو رحمت ہے وہ جلدی متوجہ ہوتی ہے۔ تو قرآن کا اور رمضان کا بہت زیادہ گہرا ربط ہے آپس میں۔ جیسے قرآن کے متعلق کہا گیا لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن مجید کو پاک بندے چھو سکتے ہیں، جو ناپاک ہے، جس کا وضو نہیں ہے یا جو حالت جنابت میں وہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ تو جیسے قرآن مقدس ہے ایسے رمضان بھی مقدس ہے۔ رمضان اور قرآن کا گہرا تعلق۔ 3 باتیں آج کا موضوع ہوگا، 3 خصوصیات ہیں جو روزے میں بھی ملتی ہیں، قرآن میں بھی ملتی ہیں۔ پہلی خصوصیت تقوی، دوسری شفاعت، اور تیسرا قرب الہی۔ تقوی، قرآن کو پڑھنے سے آدمی کے اندر تقوی اترتا ہے، روزے کو رکھنے سے بھی آدمی کے اندر تقوی آتا ہے۔ کتب علیکم الصیام، اور آخر میں کہا لعلکم تتقون، اس لیے فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہاری زندگی میں تقوی آ جائے۔ تقوی کا ایک بہت وسیع مفہوم ہے، اس پہ میں اکثر بات کر چکا ہوں، لیکن یہ سمجھیں کہ کوئی بھی کام دنیا کا ایسا نہ کیا جائے جس میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہے۔ ہر کام آپ کا جو ہے اس کو شریعت کے پیمانے پہ دیکھیں، اگر اس پہ ٹھیک ہے تو یہ تقوی والی زندگی ہے، اگر وہ صحیح نہیں ہے
تو اس کو چھوڑ دیں۔ آپ کے دل میں کھٹک رہا ہے، آپ کو گناہ کا کام محسوس ہو رہا ہے تو اس کو چھوڑ دیں، یہی تقویٰ ہے۔ تقویٰ نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، تقویٰ روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے، تقویٰ ہر اس چیز کا نام ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انسان چھوڑ دیتا ہے، یہ تقویٰ ہے۔ روزے سے بھی تقویٰ ملتا ہے، قرآن کی تلاوت سے بھی تقویٰ ملتا ہے۔ اور تقویٰ کا عالم یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو قرآن کی فضیلت بتائی تو آپ نے یہ بتایا کہ اس کے ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں۔ 10 نیکیوں والا جو تصور ہے، یہ آپ اگر میں آپ کو اس حدیث کی روشنی میں بات کروں کہ جس میں وہ اسکیچ کھینچا گیا کہ ایک آدمی کی ایک نیکی کم ہو جائے گی، وہ اپنے باپ کے پاس جائے گا، اپنی والدہ کے پاس جائے گا، اپنے بیٹوں کے پاس جائے گا، اپنے جو دنیا میں اس کا دوستوں کا سرکل تھا ان کو دیکھے گا، تو کوئی ایک نیکی دینے کو بھی تیار نہیں ہوگا۔ اب یہاں پہ آپ تصور کریں کہ 10 نیکیاں کیا اہمیت رکھتی ہیں۔ تو اس کی ایک مثال اور بھی دیکھ لیں، جدید دور کی مثال۔ ایک بندے کو 1000 روپے چاہیے اور اس نے ATM سے نکالنے ہیں اور 999 اس کے اکاؤنٹ میں موجود ہیں، 1 روپے نہیں ہے، تو 1 روپے کی وجہ سے آپ کے 999 نکارہ ہیں، کیونکہ ATM 1000 دے گی یا 500 دے گی، آپ کو 1000 چاہیے اور 1 روپے کم ہو رہا ہے۔ اگرچہ وہ 1 روپے آپ کی جیب میں بھی ہو پھر بھی آپ ATM سے 1000 نہیں لے سکتے۔ یہ تصور کریں کہ 10 نیکیاں کتنی ہوں گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی خوبصورت مثال سے بتایا کہ میں الف لام اور میم کو ایک حرف نہیں کہتا، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے۔ یہ 3 تم ادا کرو گے، کتنے سیکنڈ لگتے ہیں؟ 5 سیکنڈ بھی شاید نہ لگیں۔ الف لام میم، اس پہ 30 نیکیاں اللہ تعالیٰ تمہارے نامہ اعمال میں داخل کر دیتے ہیں۔ تو پہلا جو تعلق ہے رمضان کا اور قرآن کا تقویٰ کا ہے۔ روزہ اگر صحیح معنوں میں رکھا جائے تو وہ بھی انسان کے اندر تقویٰ آ جاتا ہے، اور قرآن کے ساتھ صحیح لگاؤ لگا لیا جائے، قرآن پڑھنے سے بھی تقویٰ آتا ہے۔ دوسری جو خصوصیت ہے وہ شفاعت ہے۔ قرآن بھی شفیع ہوگا اور رمضان بھی شفیع ہوگا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزہ اور قرآن قیامت والے دن آدمی کی شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، اور اس دن سفارش کا بھی اللہ نے قانون دیا ہے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، یعنی کسی کی سفارش کی اجازت نہیں ہوگی، کوئی کر ہی نہیں سکے گا، اور بڑے بڑے لوگ وہاں پہ سر جھکا کے صف باندھ کے کھڑے ہوں گے، ملائکہ کے سردار، تمام انبیاء، کسی کو اجازت نہیں ہوگی سفارش کی۔ بندہ دیکھے گا دائیں بائیں، کوئی سفارشی نہیں ملے گا۔ تو ایسے عالم میں روزہ اور قرآن وہ سفارش کرنے آئیں گے۔ روزہ کیا کہے گا؟ یقول الصیام یا رب، روزہ کہے گا اے میرے رب، منعتہ الطعام والشہوات، میں نے اس بندے کو کھانے پینے سے اور اس کے دل میں جو خواہشات پیدا ہو رہی تھی اس سے روکا تھا، اور یہ رک گیا تھا آپ کی محبت میں، اے اللہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں، آپ قبول کریں۔ اب روزہ بات کر رہا ہوگا، پیچھے سے قرآن آئے گا، بندہ وہی ہوگا، پھر قرآن کہے گا یا رب منعتہ النوم باللیل، اے اللہ اس کو رات کو نیند آتی تھی لیکن یہ قرآن سنتا تھا، میری محبت میں یہ کھڑا رہا، تراویح میں سنتا رہا، ویسے تلاوت کرتا رہا، تو آج اس نے اس دن اپنی نیند کو قربان کیا تھا میری محبت میں، تو میں آپ سے یہ سفارش کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، آپ میری شفاعت کو قبول کیجئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے روزے سے اور قرآن سے کہ میں تم دونوں کی سفارش کو اس بندے کے حق میں قبول کرتا ہوں اور اس کی بخشش کرتا ہوں۔ تو رمضان اور قرآن کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن قرآن ایک رنگ اور ایک جسم کی صورت میں آئے گا، اور وہ صاحب قرآن سے کہے گا حل تعرفنی، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ یعنی جو قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوگا، قرآن اس کو مخاطب کرے گا کہ کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ تو آگے سے کہے گا میں تو نہیں جانتا۔ تو پھر قرآن کہے گا کہ میں وہ ہوں جو تمہیں راتوں کو بیدار کرتا تھا اور دوپہر کو پیاسا رکھتا تھا۔ یعنی قرآن پڑھنے سے ہونٹ خشک ہوتے ہیں، بولنے سے ہونٹ خشک ہوتے ہیں، حلق خوش ہوتا ہے، تو پیاس کی شدت میں
اضافہ ہوتا ہے۔ آپ تھوڑا سا باہر سے ہو کے آئیں تو جسم ٹوٹا ہوتا ہے، ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں روزے کے ساتھ، تو بندہ قرآن کو اٹھانا بھی مشکل ہو جاتا ہے کمزوری کی وجہ سے۔ تو ایسے عالم میں اگر کوئی بندہ قرآن پڑھتا ہے تو قرآن اس کو نہیں بھولے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو تو بیان کیا تھا کہ مشقت کی وجہ سے مشقت کی وجہ سے نیکی کو مت چھوڑنا، کہ مشقت ختم ہو جائے گی اور نیکی باقی رہے گی، اور گناہ کی لذت کی وجہ سے گناہ کو مت کرنا کہ لذت ختم ہو جائے گی اور گناہ کا گناہ باقی رہے گا۔ تو یہ مشقت تھی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی غالباً حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ لمبا سفر کر کے گھر واپس لوٹتا ہے، یہ سب کے سننے کی بات ہے، تم میں سے کوئی بندہ لمبا سفر کر کے گھر واپس آتا ہے، جب گھر واپس آتا ہے تو نماز کا وقت ہوتا ہے عشاء کا۔ اکثر ہمارے ساتھ ہوتا ہے، آپ لاہور سے آ رہے ہیں، بہاولپور سے آ رہے ہیں، کسی لمبے سفر سے واپس آ رہے ہیں تو رات کا وقت ہو جاتا ہے۔ اب اس وقت دل یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ آپ بس کھانا شانا کھائیں اور سو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ ایسی حالت میں واپس لوٹے، اس کا جسم تھکن سے ٹوٹ رہا ہو، اس کا دل یہ چاہ رہا ہو کہ مجھے بستر ملے اور میں اس پر استراحت کروں، آرام کروں، لیکن وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے نفس کو پچھاڑتا ہے اور پانی لیتا ہے اور وضو کرتا ہے اور وہ نماز پڑھتا ہے، نماز کے بغیر نہیں سوتا، تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ بات کہ مشقت تو ختم ہو جائے گی تھوڑی دیر بعد اور نیکی باقی رہے گی۔ تو رمضان اور قرآن کا جو دوسری چیز ہے، پہلی چیز تقوی، دوسری شفاعت، اور پر آج خواتین بھی کثرت سے ہیں، تو تقوی کے حوالے سے رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کا چھوٹا سا واقعہ میں کوٹ کروں گا، ہمارے لیے وہ باعث سبق ہے۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال 40-45 برس کی عمر میں ہو گیا تھا، تو بحیثیت عورت ان کی زندگی اگر پڑھیں تو کوئی خوبی نظر نہیں آتی۔ بحیثیت عورت، صنف نازک جو کہتے ہیں، کہ اگر دیکھا جائے حسن تو ان کا حسن کوئی مثالی نہیں تھا، یعنی خوبصورت نہیں تھی، اور اگر بحیثیت عہدہ دیکھا جائے یا سٹیٹس دیکھا جائے تو سٹیٹس بھی کوئی اچھا نہیں تھا، وہ غلام تھی، باندی تھیں، اور بحیثیت ماں دیکھا جائے تو یہ بھی عیب تھا کہ وہ ماں نہیں بن سکتی تھی، وہ بانجھ عورت تھی۔ یہ 3 خامیاں اس کے اندر تھیں، لیکن جب تقوی والی لائن کو پکڑا، تقوی والی زندگی کو پکڑا، تو قیامت کی صبح تک ان کی زندگی لوگ پڑھتے رہیں گے اور ان کے لیے عمل کا نمونہ بنتی رہیں گی۔ یہ تقوی ہوتا ہے جو آدمی کو ذرے سے اٹھاتا ہے اور آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ تقوی وہ چیز ہے جس نے انسان کو اس قابل کیا کہ ملائکہ انسان کے قدموں میں سجدہ کرتے ہیں، یہ تقوی کی وجہ سے ممکن ہوتا ہے۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ جب وہ رات کا وقت ہوتا، تیار ہوتی ہیں، اپنے شوہر کے پاس جاتی ہیں اور پوچھتی ہیں آپ کو خدمت کی ضرورت ہے؟ تو اگر شوہر کہتا ہے تو پھر پاؤں دباتی ہیں، ان کی خواہشات کو پورا کرتی ہیں۔ شوہر کہتا نہیں ہے تو پھر وہ مصلی بچھاتی ہیں اور نماز پڑھتی، ساری رات قرآن پڑھتی، قیام اللیل کرتی۔ شوہر کا جلدی انتقال ہو گیا تو بصرہ کے جو امام تھے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ نیک خاتون ہے، کیوں نہ ہو میں ان کے ساتھ ازدواجی تعلق بنا لوں۔ انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا، انہوں نے جواب بھیجا کہ حسن بصری خود میرے پاس آئیں، میرے چند سوال ان کا جواب دے دیں، پھر میں ان سے نکاح کر لوں گی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ میرے 3 سوال ہیں، آپ ان تینوں کا جواب دے دیں تو میں آپ سے نکاح کر لوں گی۔ انہوں نے کہا بتائیں۔ کہا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میزان عدل لگائیں گے، وہاں پہ یہ نامہ اعمال بانٹے جائیں گے، کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا، کسی کے الٹے ہاتھ میں آئے گا، آپ مجھے یہ بتا دیں کہ میرے سیدھے ہاتھ میں آئے گا یا میرے الٹے ہاتھ میں آئے گا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سر جھکا کے بیٹھے ہوئے، کہا میرے پاس تو اس کا جواب نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے، قیامت کا دن ہوگا، پل صراط کا منظر ہوگا، وہاں سے لوگ گزر رہے ہوں گے، کوئی نیچے گر رہے ہوں گے، کوئی پار چلے جائیں گے، برے اعمال والے گر جائیں گے، اچھے اعمال والے پار چلے جائیں گے۔ آپ یہ بتائیں کہ جب میری باری آئے گی میں گر جاؤں گی یا میں پار گزر جاؤں گی؟ تو وہ کہنے لگے میرے پاس اس کا جواب بھی نہیں ہے۔ تو تیسرا سوال کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب وہاں فیصلہ کریں گے کہ یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے،
تو آپ بتاؤ کہ مجھے اہل جنت میں شمار کیا جائے گا یا میرا فیصلہ اہل جہنم میں ہوگا؟ تو انہوں نے کہا میرے پاس اس کا بھی جواب نہیں ہے۔ تو فرمانے لگی کہ پھر مجھے شادی کی حاجت نہیں ہے، میرے پاس وقت بہت کم ہے، میں نے ان تینوں سوالوں کی تیاری کرنی ہے۔ یہ ہے تقویٰ، یہ تقویٰ ہے۔ حالانکہ وقت کے امام تھے، تو جب بیمار ہوئیں تو اپنی خادمہ کو وصیت کی کہ میں یہ جو چادر اوپر اوڑھ کے تہجد پڑھتی ہوں، عبادت کرتی ہوں، اسی چادر میں مجھے کفن دے دینا۔ اسی چادر میں کفن دے دیا گیا، اور یہ کہا تھا کہ زیادہ لوگوں کو واویلا نہ کرنا، مجھے جلدی جلدی تدفین میری کر دینا۔ شام کو فوت ہوئی، راتوں رات تدفین ہوگی، چند لوگ تھے۔ صبح شہر میں شور مچ گیا کہ رابعہ بصری کا انتقال ہوا، ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ خادمہ کو خواب میں ملی تو خادمہ پوچھتی ہیں آپ کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ تو فرمانے لگی اللہ نے میری قبر کو نور سے بھر دیا۔ تو پوچھا وہ جو آپ کی چادر تھی، کفن تھا، اس کا کیا کیا؟ تو کہا وہ اللہ نے مجھ سے واپس لے لیا ہے اور فرشتوں کے پاس امانت رکھوا دی ہے، اور مجھے اس کی جگہ پہ نور کا لباس پہنایا ہے، اور کل قیامت والے دن جب میزان عدل لگے گا تو میرے اعمال کے پلڑے میں وہ چادر ڈالی جائے گی۔ یہ تقویٰ ہے۔ جب آپ کی زندگی تقویٰ والی ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کیا کہتے ہیں؟ میں اپنے بندے کی نگاہ بن جاتا ہوں، میں اپنے بندے کی زبان بن جاتا ہوں، میں اپنے بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ تو میری مائیں اور بہنیں اوپر موجود ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنا عورت سے جلدی راضی ہوتے ہیں اتنا مرد سے جلدی راضی نہیں ہوتے۔ تو آپ کا ایک آنسو آپ کی اولاد کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ امام کعبہ عبد الرحمن السدیس وہ اپنا واقعہ خود بتاتے ہیں کہ میں شرارتی تھا چھوٹے ہوتے ہوئے، تو میں گھر میں شرارتیں کرتا تھا اکثر، تو میری ماں جو تھی وہ عرب جو تھے وہ بد دعا بہت کم دیتے ہیں، ان کی بد دعا بھی بڑی مٹھاس والی ہوتی، تو کہتے میری امی مجھے اکثر ویسی بد دعا دیتی تھی۔ ایک دن گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے، سالن بنا ہوا تھا، کھانا بنا ہوا تھا، میرے ہاتھ میں کنکر آئے، میں نے وہ اٹھائے اور سالن میں اور کھانے میں ملا دیے، سارا کھانا خراب ہو گیا۔ تو میری ماں نے مجھے بد دعا دی کہ جا اللہ تجھے کعبے کا امام بنائے۔ ہاں جی، تو رو پڑے، کہنے لگے کہ میری ماں کی بد دعا کا یہ نتیجہ ہے کہ آج میں بیت اللہ کا امام ہوں۔ تو آپ کا ایک آنسو آپ کی اولاد کی زندگی، ان کا فیوچر بنا بھی سکتا ہے، تباہ بھی کر سکتا ہے۔ تو غصے میں بھی اولاد کو بد دعا نہیں دینی چاہیے، نہ والد دے نہ والدہ دے۔ تو رابعہ بصریہ کی خادمہ نے پوچھا کہ چادر کا کیا ہوا؟ کہا اللہ نے وہ مجھ سے لے لی، نامہ اعمال میں رکھی جائے گی، اور جب اعمال تلیں گے تو وہ پلڑے نیکیوں والے میں ڈالی جائے گی۔ اور پوچھا کہ منکر نکیر کا کیا ہوا؟ کہا میرے پاس آئے تھے اور مجھے انہوں نے سوال کیا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو میں نے یہ کہا کہ 40 سال جس رب کو نہیں بھولی ہوں، کیا 4 ہاتھ زمین کے نیچے آنے سے رب کو بھول جاؤں گی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک اسی طرح کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا کہ عمر جب تم قبر میں جاؤ گے تو اللہ کے فرشتے تم سے یہ پوچھیں گے، جب تم قبر میں رکھے جاؤ گے اور منکر نکیر زمین کو پھاڑتے ہوئے آئیں گے، ان کے ہاتھ میں اتنا بڑا ہتھوڑا ہوگا کہ پوری جن اور انسان مل کر اٹھانا چاہیں تو اٹھا نہیں سکیں گے، اتنی زبردست آواز ہوگی کہ اگر ایک آواز زمین پہ نکالیں تو ان کی دہشت کی وجہ سے زمین کے سارے انسان اور جانور مر جائیں۔ تو عمر وہ تم سے آ کر سوال کریں گے، تم جواب کیا دو گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا میں ایسے ہوش و حواس میں ہوں گا؟ آپ نے فرمایا ہاں تم اسی طرح اپنے ہوش و حواس میں ہوگے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ پھر میں ان کو دیکھ لوں گا۔ فوری جبریل اترے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یوں لگ رہا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر میں گئے ہیں، ان کے پاس فرشتے آئے ہیں، منکر نکیر آئے ہیں، اور انہوں نے آ کر پوچھا ہے اے عمر من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تو عمر نے جواب دیا ہے ربی اللہ فمن ربکما، میرا رب تو اللہ ہے، تم دونوں کا رب کون ہے؟ یہ تقویٰ ہے، یہ تقویٰ ہے۔ جب تقویٰ آتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی معرفت کے دروازے کھولتے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں یہاں پر آ کے کہ جو بندہ ہوا میں اڑ رہا ہو اور پانی پہ چل رہا ہو اور اس کی شکل و شباہت خلاف سنت ہو، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ وہ جادوگر ہو سکتا ہے، وہ پیر نہیں ہو سکتا۔ کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جو راہبر شریعت ہو وہ خود شریعت پہ چلنے والا نہ ہو۔ تو جب پیر پکڑیں تو ایسے بندے کو پکڑیں کہ جس کو دیکھیں تو آپ کی دل میں اللہ کی محبت بھر جائے۔
اللہ والا وہی ہوتا ہے جس کے چہرے کو دیکھ کے لوگوں کی زندگیاں بدلتی ہیں، جس کی ایک ایک بول پہ لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں، وہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ رمضان اور قرآن کا گہرا تعلق ہے، اس لیے گزارش یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں قرآن کو تازہ کریں۔ قرآن ہمارے گھروں میں غلافوں کی نظر ہو گیا، اس کو تازہ کریں، اپنے گھروں میں تلاوت کریں، اور تلاوت سے جو برکات آتے ہیں یہ آپ خود محسوس کریں گے، یہ بتانے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنتیں ادا کریں۔